الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت صحابہ کی اس خصوصی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہماری خواتین کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر کی اکثر خواتین آج ایسی عورتوں کو نمونہ بنائی ہوئی ہیں جو کیریکٹر لیس ہیں، بد اخلاق ہیں، بے حیائی کے کلچر کو عام کرنے والی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خواتین کا تذکرہ بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ محترم حضرات، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں، اس میں فاطمہ سب سے آخری بیٹی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی ہمارے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ ہمارے نبی کی بیٹی تھی اور حسن حسین کی ماں تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ایک حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا، اور یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے، اللہ نے جب سے اس فرشتے کو آسمان میں بنایا ہے، پہلی مرتبہ زمین پر آیا، پہلی مرتبہ، اور آنے کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ کو سلام پیش کروں اور اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت سنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار بننے والی ہے، اور آپ کے 2 نواسے حسن حسین، ان کے بارے میں یہ بشارت کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرشتے نے یہ بشارت سنائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت محض ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں، محض حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، محض اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بلکہ ان کی عملی زندگی، دین کے لیے ان کے لیے جو قربانیاں تھیں، اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، کیا مشن تھا آپ کا؟ لوگوں کو نارے جہنم سے بچانا۔ اس مشن کو آگے بڑھانے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معاون اور مددگار تھی۔ داد دیجئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو، داد دیجئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو۔ جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے دشمن سب جمع ہو گئے، اس میں ابو جہل بھی تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے پیٹھ پر رکھ دی، آپ کے سر پہ رکھ دی۔ اللہ اکبر! اونٹ کی اوجڑی جو کھانے کا
جو تھیلا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. ہم بکرے کا دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہوتا ہے, گائے کا دیکھتے ہیں, اور اونٹ کا کتنا بھاری ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا. اتنا بھاری بھرکم اوجڑی پیارے نبی کے پیٹھ پہ لا کے رکھ دیا, بدبودار بھاری بھرکم. اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں, سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں, بہت دیر سے سجدے میں ہیں. یہ بات, یہ خبر پہنچ گئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. سب لوگ کھڑے ہیں, دشمنان اسلام, ابو جہل بھی کھڑا ہے. فاطمہ کے بہادری کی داد دیجئے. فاطمہ دوڑی دوڑی چلی آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اس اوجڑی کو ہٹائی اور اپنی اوڑھنی سے پیارے نبی کے جسم سے گندگی کو صاف کی. کتنی بڑی بہادری یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. سن 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ جیسی بیوی مبارک, اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی جیسے شوہر مبارک ہوئے. دونوں ایک دوسرے کے لیے فخر کی بات تھی. فاطمہ کو علی جیسے شوہر کا ملنا فخر کی بات تھی, اور علی کو فاطمہ جیسی نبی کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ملنا یہ بھی ان کے لیے فخر کی بات تھی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے, ان کے بطن سے 5 اولاد ہوئی. حسن, حسین, محسن, ام کلثوم, زینب, یہ 5 اولاد اللہ تعالیٰ نے دیے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ سے مشابہت رکھتی تھی. شکل و صورت میں بھی, چال و چلن میں بھی, اٹھنے بیٹھنے میں بھی اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی حضرت فاطمہ. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ, اللہ کے نبی جیسا چال و چلن اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو نصیب کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار کرتے تھے. پیارے نبی کی محبتیں ان کو نصیب تھی, پیارے نبی کی شفقتیں انہیں حاصل تھی. والہانہ محبت کرتے تھے, فاطمہ کو ٹوٹ کر چاہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا اظہار ایک مرتبہ ان الفاظ میں کیا, فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما اعزاہا. فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے. جو بات فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے, جو بات فاطمہ کو دکھ پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی دکھ پہنچاتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے محبت کا اظہار ان الفاظ میں ذکر کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جاتے, فاطمہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتی, گرم جوشی سے ملاقات کرتی اور احترام اور ادب کا بوسہ لیتی, پیار کرتی پیارے نبی کو, اپنے ابو کو. اور فاطمہ بھی جب اللہ کے نبی کے گھر آتی, عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی اتنا خوش ہو جاتے ہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر, میری بیٹی فاطمہ میرے گھر آ رہی ہے. پیارے نبی خوشی کے مارے اٹھ کھڑے ہو جاتے اور خوشی سے استقبال کرتے اور شفقت کا بوسہ لیتے, فاطمہ کو پیار کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا. فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علی نے چاہا کہ دوسری شادی کریں. کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے
جو کہ مسلمان ہو گئی تھی. اور ابو جہل کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی نہیں، پیارے نبی کے جتنے دشمن تھے دشمنوں کا سردار تھا. دشمنی جتنے کرتے تھے پیارے نبی سے، دشمنان رسول کا وہ سردار تھا. اس کی بیٹی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کرنے کا ارادہ کیا. پیارے نبی بے چین ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، کیونکہ ابو جہل ہے، وہ دشمن ہے اللہ کے نبی کا، اللہ کا دشمن ہے وہ. پیارے نبی نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، اے علی، تم اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری بیٹی کو چھوڑ دو، پہلے میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کے بعد اس سے شادی کرو. پھر فرمایا، واللہ لا تجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ. فرمایا کہ اللہ کی قسم، عدو اللہ کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک شخصیت کے پاس جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک آدمی کے پاس جمع نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے، فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا. فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو بات اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو بات اسے دکھ پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی دکھ پہنچاتی ہے. بسا اوقات دنیا کی حد تک آبا و اجداد کی غلطیوں کا صلہ ان کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت جو ملی صرف اس لیے نہیں کہ وہ نبیوں کے سردار کی بیٹی تھی. فاطمہ کو جنت جو ملی صرف اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں شفقتیں انہیں حاصل تھی، نبی انہیں ٹوٹ کر چاہتے تھے، بلکہ جنت پانے کے لیے سب کے لیے قانون برابر ہے، سب کے لیے برابر قانون ہے. یعنی ایمان اور عمل، ایمان اور عمل کے بغیر جنت کسی کو نہیں ملتی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی اتنا چاہتے تھے، اس کے باوجود آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی نے فرمایا، فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا. سلینی من مال من شیتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. او محمد کی بیٹی فاطمہ، جو مال مانگنا ہے، جو چاہتی ہے مجھ سے دنیا میں ہی مانگ لے، کیونکہ آخرت میں تیرا کچھ کام نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو آپ جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتے تو پھر بتائیے کس کو اللہ کے نبی بچا سکتے ہیں؟ عمل کے بغیر کون کس کو بچا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. تو آخرت میں ہمارا عمل ہی ہم کو نجات دے گا، ہمارا ایمان ہی ہم کو نجات دے گا، ہماری نیکیاں ہی ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. کسی بڑے انسان کی بیٹا ہو جانے کی وجہ سے، کسی بڑے خاندان کے ہونے کی وجہ سے، بڑے حسب و نسب کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے. تو عمل ہی انسان کو نار جہنم سے بچائے گا. آج دیکھیے دنیا والے کس کس پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، کس کس پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں. مجھے فلاں بابا بچا لیں گے، مجھے فلاں پیر بچا لیں گے، مجھے فلاں ولی بچا لیں گے، مجھے فلاں شہید اور اولیاء بچا لیں گے. جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، تو پھر بتاؤ عمل کے بغیر کون کس کے کام آ سکتا ہے؟ بڑی مثالی خاتون تھی حضرت فاطمہ، بڑی صبر کرنے والی، بڑی عبادت گزار، بڑی صابرہ، بڑی قانتہ، بڑی عابدہ تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی ہوئی تو حضرت علی بڑے غریب آدمی تھے، بڑے غریب آدمی تھے.
بڑا صبر کا نمونہ پیش کی حضرت فاطمہ علی کے ساتھ رہ کے، صبر کا مظاہرہ کی۔ میں یہاں رک کر دنیا کی ان خواتین سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی وہ عورتیں جو اپنے غریب شوہروں کے سامنے مطالبوں کی فہرست رکھ دیتی ہیں، غریب شوہروں کے سامنے بڑے بڑے ڈیمانڈ ان کے ہوتے ہیں، ان کے لیے فاطمہ کا صبر بہترین نمونہ ہے، فاطمہ کی زندگی بہترین سبق ہے۔ بڑا دم توڑ محنت کرتی تھی حضرت فاطمہ علی سے شادی کرنے کے بعد، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں پھپولے آ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، دور سے پانی کے مٹکے لاتے لاتے کھاندوں پہ دھبے اور داغ بیٹھ گئے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو حضرت علی نے کہا جاؤ اپنے ابا جان کے پاس جاؤ، یہ غلام لے کر آؤ خدمت کے لیے۔ حضرت فاطمہ گئی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ان غلاموں کا حقدار میں تم سے زیادہ ان غریب صحابہ کو سمجھتا ہوں، وہ غریب صحابہ تم سے زیادہ ان غلاموں کے حقدار ہیں، میں یہ غلام ان غریب صحابہ میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، انصاف کی اس سے زیادہ مثال دنیا میں کہاں مل سکتی ہے آپ کو؟ کیسی مثال انصاف اللہ کے نبی نے پیش کی، بیٹی کی تکلیف اللہ کے نبی کے سامنے ہے، ہاتھ کے پھپولے اور چھالے اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے ہیں، فاطمہ کی محبت اللہ کے نبی کے دل میں ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان غریب صحابہ کو اے فاطمہ تم سے زیادہ ان غلاموں کا حقدار میں سمجھتا ہوں، ان غلاموں کو میں تم سے زیادہ غریبوں میں صحابہ میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر دونوں کو بٹھا کر شفقت سے سمجھائے، حضرت علی حضرت فاطمہ کو بٹھا کے پیارے نبی نے پیار سے سمجھایا، کیا میں تم کو غلام سے بہترین نسخہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم بستر پہ جاؤ رات میں، صبح سے شام تک کام کر کر کے تھک جاؤ، تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہو تو جب بستر پہ جاؤ تو تس پر 3 بار سبحان اللہ، تس پر 3 بار الحمدللہ اور تس پر 4 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ، غیر معمولی روحانی طاقت تمہارے جسم میں آ جائے گی اور دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اسی تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تسبیح فاطمہ کو حضرت علی اور فاطمہ بڑے اہتمام کے ساتھ سوتے وقت عمل کرتے تھے، تو لہٰذا آپ حضرات بھی سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کو پڑھ کر سو جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے سے چند دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں فاطمہ بھی تھی۔ اللہ کے نبی اس وقت فاطمہ کو قریب بلا کے کان میں کچھ بات بولے، فاطمہ رونے لگی، فاطمہ زارو قطار رونے لگی۔ اس کے رونے کو دیکھ کر اللہ کے نبی فاطمہ کو پھر بلائے، پھر کان میں کچھ اور بولے، فاطمہ مسکرانے لگی، فاطمہ کا چہرہ چمکنے لگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے، انتقال ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا فاطمہ کیا بات ہے کہ تم اللہ کے نبی جب پہلی مرتبہ کان میں کچھ بولے تو تم رونے لگی، پھر دوسری مرتبہ کان میں کچھ بولے تو ہنسنے لگی؟ فاطمہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گی، لم اکن افشی سر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات ہے، یہ مجھے راز میں بتائے ہیں، لہٰذا میں اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ لم اکن لافشی سر رسول اللہ، یہ رسول کی راز کی بات ہے، میں اسے ظاہر نہیں کروں گی۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، انتقال ہو گئے، انتقال ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ عائشہ نے کہا فاطمہ اب تو بتاؤ نا،
کیا بولے تھے اللہ کے نبی کان میں؟ تو فاطمہ نے کہا ہاں اب بتا سکتی ہوں۔ فاطمہ نے کہا پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ بات کہا، فرمایا کہ فاطمہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میرے رونے کو دیکھ کر پھر اللہ کے نبی دوبارہ بلائے اور میرے کان میں کہا فاطمہ رو مت، رونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ سے ملنے والوں میں سب سے پہلے میں تم سے ہی ملاقات کروں گا۔ میرا دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے ملنے والی مجھ سے تم ہی ہو۔ یہ بولے اللہ کے نبی، یہ جملہ سنی میں تو مجھے خوشی ہوئی، اس لیے میں مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، کتنی قربتیں تھی اپنی بیٹی فاطمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے مرنے کے بعد مجھ سے تم ہی ملو گی، ویسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی ادھر انتقال ہوئے، باپ کے انتقال کا غم اتنا تھا فاطمہ کو، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد 6 مہینے صرف زندہ رہی، 6 مہینے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھا، اتنا غم تھا۔ اسی غم میں نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سن 11 ہجری میں اسی رمضان کے مہینے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانس لی اور سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال یہ ایک مثالی زندگی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خاص کر ہماری ماں بہنوں کے لیے۔ ہماری ماں بہنیں آج ایسی عورتوں کو نمونہ بنائی ہوئی ہیں جو بے حیا عورتیں ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں، بے شرم عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جن کو موجودہ میڈیا ہائی لائٹ کر کے ان کو بتا رہا ہے، جن کے اندر دین کا نام نہیں، جن کے اندر کیریکٹر کا نام نہیں، جن کے اندر اخلاق کا نام نہیں۔ ایسی عورتوں کو اگر نمونہ بنائیں گے تو آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ لہٰذا فاطمہ جیسی عورتوں کو اگر نمونہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔